بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری طاقت ہمارا سیارہ، اقوام متحدہ کا نعرہ۔ یوم ارض 22 اپریل یا یوم ارتھ انٹرنیشنل ارتھ ڈے 22 اپریل۔ اقوام متحدہ نے 1969 میں فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال 22 اپریل کو کرۂ زمین کے تحفظ کے حوالے سے اس تنظیم کے تمام رکن 192 ممالک یہ دن عالمی یوم ارض کے یا انٹرنیشنل ارتھ ڈے کے نام سے منایا کریں گے ہر سال 22 اپریل کو، تاکہ ماحول کو خراب کرنے والی آلودگی کو کم سے کم اور کیا جا سکے اور پھر آہستہ آہستہ اسے روکا جانے کا اہتمام ہو سکے۔ چنانچہ 1970 سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ دن 50 سال ہو گئے ہیں اس دن کو مناتے ہوئے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد زمین کو مختلف عوامل کی بنا پر مختلف اقسام کے لاحق خطرات سے آگاہی پیدا کرنا اور ان لاحق شدہ خطرات کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا اور بہتر سے بہتر تجاویز پیش کرنا۔ ان خطرات میں سب سے اہم ماحولیاتی مسائل اور بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ انسانی معاشی ترقی کے نام پر اس خطہ ارض کو روشن اور خوشحال رکھنا ہے۔ یہ ہمارا سیارہ ہے اور یہ ہماری یعنی انسانوں کی طاقت ہے۔ اس سال اس مرکزی خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ضمن یعنی یوم ارض کے ضمن میں اقدامات لینے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسانی شعور کی بیداری کے لیے ہدایت کا جو دستور دیا ہے وہ قرآن پاک ہے، جو مکمل طور پر محفوظ ترین اور مکمل ترین کلام الہی ہے، ہدایات الہی کا مجموعہ ہے، ہمارے خالق کا وہ دستور ہے جو اس نے انسان کو اس کی فطرت کو سامنے رکھ کر تخلیق کیا، اور ہمیں اسی حوالے سے ہماری مشینری، انسانی مشینری کی پیچیدگی اور اس کی ضروریات اور کائنات کی میں یعنی جو ہے سلسلہ ہے کائنات کی مختلف عوامل میں اس کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ بہرصورت اس میں ارض کا لفظ کا ذکر 450 بار سے زیادہ بار ہوا ہے مختلف حوالوں سے۔ اسلام کے ہاں ارض زمین یعنی ارتھ اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے اور ان کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کی حفاظت کی زمین ارض کی حفاظت کرے۔ اسلام نے واضح کیا کہ زمین اور اس کے وسائل متوازن اور منظم نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور سائنسدانوں نے اس پر کافی ریسرچ بھی کی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے عطا کردہ کائنات کو ودیت کردہ، ہدایت کردہ فرمودات یا طریقہ کار میں اگر ایک رتی برابر کا فرق بھی پیدا ہوا، جس دن رتی برابر فرق پیدا ہوا اس دن بس کائنات یعنی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سائنسی فارمولہ ہی بتاتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر زمین دھماکے سے اڑ جائے گی۔ بہرصورت یہ علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنا انسانی فرائض میں شامل ہے۔ دور جدید کی سائنسی اور علمی تحقیقات بھی اسلام کی واضح کردہ راہ کی تائید کرتی ہیں، مکمل تائید کرتی ہیں۔ جدید ماحولیاتی پالیسیوں میں اس طرف توجہ کرنا کہ انسان کو
قدرتی وسائل کا غیر ضروری استعمال ترک کرتے ہوئے ان وسائل کو بہتر سے بہتر انداز اور طریقے سے محفوظ بنانا چاہیے۔ اس طرح موجودہ نسل آنے والی نسل کو ایسا ورثہ منتقل کر سکے گی جس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے گی۔ ماحول دوست اقدامات میں سب سے اہم قدم شجر کاری ہے۔ تحقیق کے مطابق اگر دنیا میں درختوں کی تعداد کو 20% تک بڑھا دیا جائے تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی سطح میں نمایاں کمی ہو سکنے سے زمینی درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد فراہم ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عالمی یوم ارض کے موقع پر اس امر کی طرف توجہ کریں اور فضائی آلودگی کو کم اور ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں اپنی سی ہر کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے اور مثبت کام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔